أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے اظہار اور اخفا کو پڑھ رہے ہیں. 2 لیکچر اس کے ہو گئے ہیں. تیسرا لیکچر اس کی یعنی کہ اظہار اور اخفا کی مثالیں ہم کر رہے ہیں. اور تیسرا لیکچر ہم انشاءاللہ عز و جل اس میں کریں گے. ہم اتنی مثالیں کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. قرآن پاک میں کہیں بھی اگر اظہار اور اخفا کرنا پڑے تو ہماری اتنی پریکٹس ہو جائے گی، اتنی پریکٹس اور اتنی اچھے طریقے سے پریکٹس انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ہم کبھی بھی یعنی جب قرآن پاک کھول کر پڑھیں گے تو ہمیں بھولے گا نہیں کہ اظہار کب کرنا ہے اور اخفا کب کرنا ہے. ٹھیک ہے، بشرطے کہ جو آپ کو لیکچر مل رہا ہے آپ اسے یاد کریں. یہ نہیں کہ ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیا یا میرا لیکچر سن لیا تو آپ کو وہ یاد ہو جائے گا، تو ایسا نہیں. آپ کو یاد کرنا پڑے گا، پریکٹس ضروری ہوتی ہے. البتہ سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بس وہ ایک زبانی یاد کیا ہوا ہے، وہ یاد کرنے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگی. یہاں و یفقہوا قولی نہیں ہے بلکہ یفقہوا قولی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میرے استاد محترم نے مجھے بتایا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ غلطی انہوں نے بتائی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کمی بیشی بھی معاف فرمائے. میم، نون زیر مین، غین زبر غا، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زر رن، من غفورن. اچھا، اب یہ تو ہجے کر لیے اب نے. اب اس میں ہم نے اظہار کرنا ہے. اظہار کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف حلقیہ میں سے آ رہا ہے، اور حروف حلقیہ اظہار کے قاعدے میں ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد کسی بھی نون ساکن کے بعد چاہے وہ تنوین کے اندر ہو یا ویسے ہو، یعنی جو ہماری ڈیفینیشن ہے اس میں ویسے ہم ایسے کہیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد. ٹھیک ہے، جو اوریجنل ہے. لیکن سمجھنے کی غرض سے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نون ساکن ہی ہے چاہے وہ تنوین کے اندر دیکھ لیں. اردو میں اسے لکھ کے دیکھ لیں کہ جیسے ہی تنوین ہم پڑھتے ہیں تو وہ اس کے ہجے جب کریں گے تنوین کے تو وہ نون ساکن ہی آئے گا اس کے آخر میں. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل سے ہم نے پہلے 2 لیکچرز میں پڑھ لیا ہے. اچھا، نون ساکن کے بعد حرف اظہار میں سے حروف اظہار وہ ہیں یعنی حروف حلقیہ. حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اظہار کریں گے، یعنی نا کے بانسے میں لے کے جا کے ہم نے غنہ نہیں کرنا، سادہ پڑھیں گے. من غفورن، من غفورن. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا من غفورن، اور یہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا، ایسے نہیں پڑھنا من غفورن، ایسے بالکل نہیں پڑھنا. اچھا، اور اس کے بعد اس میں دوسرا حرف جو آ رہا ہے وہ واو مدہ ہے. واو مدہ کیوں ہوا؟ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے واو مدہ ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد را تنوین ہے. اور را تنوین میں ہم نے کیوں اظہار یا اخفا نہیں کرنا؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد یہاں کوئی حرف نہیں آ رہا یا جو حروف اخفا میں سے ہو یا جو حروف اظہار میں سے ہو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اب اس میں 2 چیزیں ہو گئیں. را کے تنوین کے بعد یعنی را تنوین کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے نہ اظہار ہوگا نہ اخفا ہوگا. یہاں واو مدہ آ گیا ہے. واو مدہ کیوں ہوا؟ کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے. اور یہاں اظہار کرنا ہے. اظہار کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے فوراً بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی یعنی حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا، یعنی اس کو ٹھیک پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے. من غفورن. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں آگے. من خوفن، یہاں بھی کیوں اظہار کیا ہے؟ یہاں بھی نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقیہ میں سے ایک حرف آیا ہے خا، اور خا کا مخرج کیا ہے؟ خا کا مخرج ہے حلق کے نیچے والا، حلق کے اوپر والا حصہ، اپر پارٹ آف تھروٹ. ٹھیک ہے، من خو، من خو.
ٹھیک ہے، اور فا دو زیر فین من خوفین، یہاں واؤ لین ہے، یہ غور کرنا ہے، یہاں واؤ لین ہے، واؤ لین کیوں ہوا؟ کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یہ ہم آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں ریویژن کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پریکٹس ہوتی رہے، ٹھیک ہے، یہاں واؤ لین آ گیا ہے اور فا تنوین آیا ہے، فا تنوین کے بعد ہم نہ اظہار کر رہے ہیں نہ اخفا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد کوئی ایسا یعنی کہ حرف نہیں ہے جو حروف اخفا میں سے ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو حروف اظہار میں سے ہو۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو اس لیے اب جو ہے یہاں اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ من خوفین، یعنی یہاں غنہ نہیں کرنا ہم نے، من خوفین اس طرح نہیں پڑھنا، اس کو سمپل پڑھنا ہے، من خوفین۔ اللہ اکبر اچھا، فا زبر فا، میم نون زبر من، فا من، تا زبر تا، فا من تا، با زیر بی، عین زبر آ، تا بی آ۔ اچھا، اب یہاں اخفا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے فوراً بعد ہم نے قاعدہ جو پڑھا ہوا ہے اخفا کا، وہ نون ساکن یا تنوین، اور اوریجنل جو ہے، اور جب ہم نے ڈیفینیشن کیا کہ نون ساکن کہیں بھی ہو، ویسے سامنے جو لکھا ہوا ہے وہ، یا اپنا تنوین کے اندر نون ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو فمن تابعہ۔ اچھا، اس کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف، جو کہ 15 ہیں، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ہم اخفا کریں گے، اظہار نہیں کریں گے۔ اخفا کیسے کرنا ہے؟ یعنی ناک کے بانسے میں نون ساکن کی آواز کو چھپا لینا ہے، نون ساکن کو ظاہر نہیں کرنا۔ کیسے؟ فَمَن تَبِعَ، اس کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف، یعنی 2 حرکات کے برابر۔ 2 حرکات کیسے ہوتی ہیں؟ جیسے یہ تا زبر تا، اتنا لمبا کیا، تا، تا، 2 تا ہو گئے، اب ان کو ایک بنائیں تو تا، اتنا، فَمَن تَبِعَ، اتنا لمبا کرنا ہے 2 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے، یعنی حروف مدہ کی مقدار جو ہم نے پڑھی تھی وہ، اور اسی طرح یعنی کہ اس کے علاوہ ہم نے حروف مدہ اور کھڑی زبر کی مقدار بھی ہمیں پڑھی تھی، اسی کے برابر ہم نے اس کو یعنی گنہ کو لمبا کرنا ہے، فَمَن تَبِعَ، ٹھیک ہے، میم نون زیر من، سا زبر سا، من سا، میم زبر ما، من ساما، را زبر را، من ساما را، تا دو زیر تین، من ساما را تین۔ اچھا، اب یہاں بھی اخفا کرنا ہے، اخفا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نون ساکین یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم وہاں اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تا کی مثال ہم نے دیکھ لی، یہ اب سا کی مثال دیکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ تا کی مثال دیکھی ہے اور یہ سا کی مثال دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب من ثمرات، من ثمرات، یہاں را موٹا پڑھنا ہے، را موٹا کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ را بریک اور را موٹا پڑھنے کے قاعدے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں را موٹا اس لیے ہے کہ را کے سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے را کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے، من ثمرات، من ثمرات، من ثمرات، من ثمرات، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں تا تنوین ہے، تا تنوین کو ہم غنہ یا اس میں کیوں نہیں کے بعد غنہ یا اظہار کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد کون سا حرف آئے گا یا کون سا حرف آنا ہے، حروف اخفا میں سے آنا ہے، اظہار میں سے آنا ہے، بلکہ ہے ہی نہیں تو ہم نے وہاں کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو سادہ پڑھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جیم کی مثال کی طرف، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، من جو، عین دو زیر عین، من جو عین، ٹھیک ہے، اب من جو عین جو پڑھا ہے یہ غلط طریقہ ہے، اب یہاں ہم نے کرنا ہے اخفا۔ اخفا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا کریں گے، یعنی غنہ کریں گے، اور وہاں ہم یہ پڑھیں گے من جوعین،
ٹھیک ہے، من جوعن، من جوعن، ٹھیک ہے اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں یہ نہیں پڑھیں گے من جوعن، اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، من جوعن، من جوعن، ٹھیک ہے اس طرح پڑھیں گے، یعنی گنا کریں گے، نا کے بانسے میں آواز کو چھپا لیں گے، نون ساکن کی آواز کو نا کے بانسے میں چھپا لیں گے۔ اب اس کے بعد جو دیکھیں واو مدہ آیا ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ کس طرح ہوا؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہو گیا۔ اگر یہاں زبر ہوتا تو واو لین ہو جانا تھا، جو کہ ہم پہلے ادھر مثال میں خوف کی مثال میں دیکھ چکے ہیں۔ عین دو زیر عین، من جوعین، اب عین کے بعد ہم نہ اظہار کریں نہ اخفا کریں ہیں، کیونکہ ہمیں آگے نہیں پتا کہ کون سا حرف آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں آگے دال کی مثال کی طرف، من دونکم، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیر نی، من دونی، کاف میم پیش کم، من دونکم۔ اب اس کو جب روانگی میں پڑھیں گے یعنی اخفا کریں گے، اخفا کا قاعدہ لاگو کریں گے۔ قاعدہ کیوں لاگو کریں گے؟ نون ساکن کے فوراً بعد جو ہے وہ حروف اخفا جو کہ 15 ہیں، ان میں سے ایک حرف دال آ رہا ہے، اس لیے یہاں ہم اخفا یعنی غنہ کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسے میں چھپا لیں گے، اس طرح پڑھیں گے من دو، من دو، من دو۔ اچھا اس کی مقدار کتنی کرنی ہے دوبارہ بتاتا چلوں کہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر غنہ کی مقدار اتنی ہوتی ہے۔ اچھا واؤ مدہ آ گیا ہے، واؤ مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے واؤ مدہ ہو گیا۔ اس کی مقدار بھی ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں میں دو، میں دو، دونوں کو برابر کھینچنا ہے، کیسے کھینچنا ہے؟ میں دو، میں دو، میں دو، نون زیر نہیں، کاف میں پیش کم، من دونکم، من دونکم، یہاں یہ نہیں پڑھیں گے من دونکم، اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، تو من دونکم، ٹھیک ہے اخفا کریں گے۔ اچھا میم، اب چلتے ہیں زال کی مثال کی طرف، میم نون زیر من، زال زبر زا، من زا، ہا زبر ہا، من زاہا، با دو زیر بن، من زاہا بن۔ اچھا اب یہاں نون ساکن کے فوراً بعد حروف اخفا جو کہ 15 ہیں، ان میں سے ایک حرف زال آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد، جب ہم نے پڑھا تھا قاعدہ کہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد یا نون ساکن، چاہے وہ نون ساکن ویسے ہی لکھا ہو یا تنوین کے اندر ہو، ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا اظہار میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں اخفا یعنی غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ہم فیصلہ تب کریں گے کہ آگے والا حرف کون سا ہے۔ اب یہاں حروف اخفا میں سے ایک حرف آ رہا ہے تو یہاں غنہ ہوگا، غنہ کیسے کرنا ہے کہ ناک کے بانسے میں آواز کو چھپا لینا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسے میں چھپا لینا ہے، میو میو، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر، تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے من ذهبin، من ذهبin، من ذهبin، اور اس کے بعد اس میں کوئی حروف مدہ یا حروف لین میں سے نہیں آیا، اور یہاں تنوین با تنوین آیا ہے، لیکن یہاں ہم نہ اظہار کریں گے نہ اخفا کریں گے، کیونکہ اس کے آگے کون سا حرف آ رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اچھا اب زا کی مثال کی طرف چلتے ہیں، فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، اتنا ہجے کریں گے تو فا ان ہی پڑھیں گے، یہاں فا ان نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آگے والا حرف ہم نے ملایا نہیں، اور وہ ہم نہیں جانتے کہ ابھی زا جو یعنی کہ آگے والا حرف کون سا ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے ہم نے ہجے نہیں کیے۔ جب آگے والا حرف ملا لیں گے تو پھر اس کو اظہار یا اخفا کریں گے۔ اب جیسے زا زبر زا، فا ان زا، فا ان زا، اب ہجے رواں کرتے وقت جو ہے ہم غنہ کریں گے۔ لام، لام زبر لل، فَإِن زلل، تا میم پیش تم، فَإِن زللتم، فَإِن زللتم، فَإِن زللتم، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل باقی نیکسٹ لیکچر میں
وما علینا الا البلاغ جزاک اللہ خیرہ۔ برائے مہربانی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنی ہم محنت کر رہے ہیں یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے، بلکہ ہماری وجہ سے کوئی ایک آدھ پرسن بھی اور کوئی سیکھ گیا تو ہمیں اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے والدین کو بھی سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔